قیامت جس وقت قائم ہوگی، تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو فرمایا کہ اس وقت سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے حسب نسب ہوتے ہیں نا لوگوں کے، کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے، کوئی بڑا کوئی سائیں ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی DIG ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا جس وقت وہ سور پھونکا جائے گا نا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارے حسب نسب۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، قرابتیں ساری ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں چلتی ہیں نا، لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا ماما جو ہے DIG لگا ہوا ہے، میرا جو ہے چاچا جو ہے وہ میجر ہے، ہاں جی، لوگ اس پہ تڑیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، میرا فلاں یہ ہے وہ ہے۔ تو کوئی کہتا ہے جی میں پیرزادہ ہوں، کسی بڑے ولی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا خاندان جو ہے وہ ایسا ہے۔ فرمایا فلا انصاب بینہم، پھر سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی نسب حسب نہیں رہے گا۔ ولا یتساءل، کوئی کسی سے پوچھے گا بھی نہیں، کوئی سوال بھی نہیں کرے گا کوئی کسی سے، ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ جب اعمال نامے کو وزن کیا جائے گا تو نیکی والا پلہ جس کا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا نیکی والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلہ بھاری ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہ خسارے میں چلے جائیں گے، وہ لوگ، وہ جہنم میں فی جہنم خالدون، خسارے میں پڑھ کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا کچھ مکالمہ ذکر کیا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، ان میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کر دی ہے، ہم نے تمہیں فضولی پیدا کر دیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں فضول نہیں پیدا کیا ہم نے، کسی مقصد کے لیے، تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیے، پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔